الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان، سامعین بزم، خواتین اسلام اور جبریل انٹرنیشنل اسکول کے اراکین، سرپرست اور خصوصاً اس کے روح رواں حضرت قاری اسماعیل ظفر صاحب اور ان کے فرزندان، محسنین اور کارکنان، میرے لیے بڑی سعادت کی بات اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس تاریخ ساز پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے، اور یہ شرکت اس طور پہ ہمارے لیے سرور آفریں ہے کہ جب یہ قائم ہوا اس وقت بھی شرکت ہوئی تھی، گویا جس وقت تخم ریزی کی گئی اس ادارے کی، اور آج الحمدللہ اس کو برگبار لاتے ہوئے، نشو نما پاتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے، اور اس کے گھنیرے سائے کو دیکھتے ہوئے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جو خوشی ہو سکتی ہے وہ مجھے بھی ہو رہی ہے. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، اور یہ شہر جس نے بڑے تاریخی کام کیے ہیں، اس شہر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے حکومت ہند کے وزیر اور اس شہر کی معروف شخصیت، سماجی اور سیاسی پلیٹ فارم پہ آگے رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، اسم با مسمہ سلطان احمد صاحب، وہ جب متوجہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ضرور آئے گی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سلطان دو قسمیں ہیں، ایک سلطان حجت ہے، ایک سلطان قدرت ہے. سلطان حجت تو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے دنیا کے لیے، اور سلطان قدرت وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے، ذروں کے اندر رکھی ہے، پانی کے لہروں میں رکھا ہے، اور چلتی ہوئی ہواؤں میں اس نے رکھ دیا ہے. لہذا سلطان قدرت، جب ہم اس قدرت کو استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں ہماری اگوائی ضرور فرمائیں گے. پھر یہ شہر، جس شہر کی خواتین نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، اگر میں نام لوں تو میری روح جو ہے خوشی محسوس کرے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جب حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ پادری فینڈر کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی تک اس کو کھدیڑا انہوں نے، جو یہاں پر آ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کے خلاف اس نے مناظرے کی دعوت دی تھی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو یہاں سے بھاگتے ہوئے یہاں تک کہ ترکی تک گئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے. اس وقت انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ایک ادارہ ایسا ہم کو بنانا ہے جہاں ذہن سازی ہو سکے، اور ہم اسلام اور عیسائیت کے تعلق سے ہم اپنے بچوں کو، آنے والی جنریشن کو بتا سکیں، اور اس کے لیے مرکزی جگہ ہونی چاہیے. انہوں نے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا. اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی. یہیں کی وہ خاتون، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے،
اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سہولت جہاں بیگم جو اسی شہر کی رہنے والی تھی، یہیں انہوں نے بودواش اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا اثاثہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کو دے دیا اور وہاں مدرسہ سہولتیہ قائم ہوا، اور آج وہ مدرسہ وہاں کے لیے ایک شناخت جو گویا انڈین مسلم یہاں کے رہنے والوں نے وہاں قائم کر کے خاص طور سے مدرسے کی جو خاص ذہنیت و جو شعور ہے اسلام اور دین کے تعلق سے، اس کو ترویج و اشاعت، اس کی ترویج و اشاعت میں اس نے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ تو ایک خاتون کا نام آج زندہ ہے اس مدرسے کی بنیاد، اور اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر زندہ و تابندہ ہے۔ آج ہماری بہنوں میں، آج ہماری ماؤں میں، آج ہماری اس پورے شہر میں رہنے والے لوگوں میں یہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ اس جذبے کی عکاسی یہاں کی حاضری سے ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ذہن متوجہ ہو جائے، فکر متوجہ ہو جائے، شعور متوجہ ہو جائے، وجدان متوجہ ہو جائے، طبیعتوں میں ہیجان پیدا ہو جائے، تحریکیں انسان کے اندر سے ابھرتی ہوئی، مچلتی ہوئی، اٹھتی ہوئی نظر آنے لگے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ نہیں مشکل کوئی مشکل سوائے ایک مشکل کے، نہیں مشکل کوئی مشکل سوائے ایک مشکل کے۔ وہ کیا ہے؟ جو گر شوق و جنوں سے دل تیرا سرشار ہو جائے۔ اور عزم ایسی چیز ہے جس کے سامنے پہاڑ نہیں ٹک سکتا ہے، عزم ایسی چیز ہے جس کے سامنے سمندر کی لہریں نہیں ٹک سکتی ہیں، اور عزم وہ ہے، عزم راسخ بن جائے تو پھر انسان کے لیے کمال ہی کمال ہے۔ اور یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے۔ ہم کل نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جبریل انٹرنیشنل اسکول ایک عالمی ادارے کی سر کے طور پہ پہچانا جائے گا۔ ہم کل نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جبریل انٹرنیشنل اسکول ایک عالمی ادارے کی سر کے طور پہ پہچانا جائے گا، اور یہ عزائم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ عزائم گر ہوں ہم دوش ثریا تو نہیں ڈر کچھ، عزائم گر ہوں ہم دوش ثریا تو نہیں ڈر کچھ، پس مہر مبیں انجم کی تابانی نہیں جاتی۔ آفتاب غروب ہو جاتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں وہ نور پاشی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جبریل انٹرنیشنل اسکول انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت جبریل امین کی نسبت اس کو حاصل ہے۔ کون اس کو جو ہے وہ گرا سکتا، کون اس کو مٹا سکتا ہے، کون اس کے نام کو جو ہے وہ سیاہی اس پہ پھیر سکتا ہے؟ تو آگے بڑھتا رہے گا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ رب العزت نے تو صاف صاف فرما دیا ہے، وہ جبریل امین حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں 23 سال تشریف لاتے رہے، قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ ایک موقع پہ ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل میری وفات کے بعد پھر آپ دنیا میں تشریف لے آئیں گے؟ پھر آپ دنیا میں تشریف لے آئیں گے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا صرف 10 دفعہ میں آؤں گا، صرف 10 دفعہ میں آؤں گا۔ جس امانت کو میں نے 23 سال میں آپ کے حوالے کیا ہے، دنیا والے جب ناقدری کریں گے تو میں آ کر کے اس امانت کو اللہ تک پہنچا دوں۔ پہلی امانت صبر کی ہے، دوسری امانت شرم کی ہے، تیسری امانت برکت کی ہے، چوتھی امانت انصاف کی ہے، چھٹی امانت محبت کی ہے، آٹھویں امانت جو ہے وہ انصاف کی، علم کی ہے، اور 9ویں اور 10ویں اعلیٰ امانت وہ قرآن پاک کی ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ جب دنیا ناقدری کرے گی تو ہم اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ آج دنیا ناقدری کر رہی ہے، ہم جبریل امین کی سوغات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس ادارے کے واسطے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی نصرتیں ضرور آئے گی، اللہ کی رحمتیں ضرور آئے گی، اللہ کی قدرت آج بھی ہماری طرف جو ہے متوجہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ حضرات آج اسلام اور سائنس کے تعلق سے بڑی مفید باتیں آئیں، ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے اور دیگر حضرات نے گفتگو فرمائی۔ بات تو اصل وہی ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرما دیا، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ والے بنو، اللہ والے بنو، ربانی بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ربانیین کا مفہوم کیا ہے، ربانی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کونوا علماء فقہاء حکماء۔ علماء
جاننے والے بنو، فقہا سمجھنے والے بنو، حکما اس کو سمجھ کر کے صحیح رخ پر برتنے والے بنو۔ ربانی کا مفہوم یہ ہے۔ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا ضعوها فی سجودکم، ضعوها فی سجودکم، اپنے سجدے میں اس آیت کو رکھو۔ لہذا آج ہم سبحان ربی الاعلی سجدے میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، فرمایا ضعوها فی رکوعکم، تم اپنے رکوع میں اس کو شامل کر لو، سبحان ربی العظیم۔ یہ حکیم ہے۔ لہذا مقصد صرف ایک لطیفے کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مقصد کے ذریعے ایک چیز مبغوض بھی بن جاتی ہے اور ایک چیز محمود بھی بن جاتی ہے۔ حضور حضرت ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس آئے، بڑے حکیم تھے، انہوں نے دیکھا نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر کے انہوں نے نسخہ لکھ دیا۔ نسخہ لکھا اس میں 10 ماشا گل بنفشا، 5 ماشا عرق نعنا، 3 ماشا فلاں و فلاں۔ مریض جو تھا وہ کہنے لگا حضرت ایک کو 10 ماشا آپ نے لکھا، دوسرے کو 5 ماشا لکھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکیم صاحب خفا ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں حکمت سے کیا مطلب؟ تم علاج کے لیے آئے، حکمت معلوم کرنے کے لیے آئے؟ تمہیں تو علاج کرنا ہے، تم حکمت کے چکر میں پڑ گئے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ان کا ایک طالب علم وہ آیا اور ایک نسخہ ہاتھ میں اس نے کہا حضرت آپ نے اس میں جو ہے وہ 10 ماشا یہ لکھا ہے اور 30 ماشا یہ لکھا ہے، 5 ماشا یہ لکھا ہے، ان فروق کے بارے میں ہمیں بتائیے، یہ کیوں آپ نے فرق کیا ہے اور فلاں نسخے میں یہ آپ نے لکھا ہے؟ حکیم صاحب نے کھل کر بتانا شروع کر دیا، جو یہ فلاں کو لکھا تھا اس کے اندر سوداوی مادہ زیادہ تھا، اس کے اندر صفراوی مادہ کم ہے، فلاں کے اندر فلاں ہے، فلاں ہے، اس لیے یہ مرکبات کے اندر یہ میں نے فرق کیا ہے۔ وہ شخص جو کھڑا تھا جس پر حکیم صاحب خفا ہو گئے تھے وہ کہنے لگا حضور معاف کیجئے گا، مجھ پہ تو آپ خفا ہو گئے اور یہی سوال یہ بھی کر رہا ہے تو اس کو آپ کھل کر کے جواب دے رہے ہیں، عجیب بات ہے، میرے اوپر تو خفا ہو رہے ہیں اور اس پر آپ خوش ہو رہے ہیں، ساری حقیقتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے بڑے سنجیدہ انداز میں اس سے کہا کہ دیکھو مقصد کا فرق ہے، مقصد کا فرق ہے، تم علاج کرنے کے لیے آئے تھے، تم حکمت کے چکر میں پڑ گئے، اور وہ پڑھنے کے لیے فن حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کے سامنے تو وضاحت ضروری ہے۔ لہذا پہلی بات تو یاد رکھیے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ہدایت اصل ہے، لہذا ہدایت کسے ہوگی؟ جو وحی کی روشنی میں آگے بڑھتا رہے۔ بڑی اچھی بات ہمارے ڈاکٹر پرویز صاحب نے کہی، ایک طرف وحی ہے اور دوسری طرف احوا ہے۔ احوا کیا ہے؟ افرائیت الذی تولی وعطا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھتا ہے، مادی تجزیہ کرتا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ مادہ ایک مقام پہ جا کے اس کو روک لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ وہیں پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اس مادے کے ذریعے پیدا کرنے والے تک پہنچتا ہے، جیسے کہا کہ تخلیق سے خالق تک پہنچنا یہ اصل ہے، اسی حقیقت کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اللہ والے بنو جو تم کتاب پڑھتے ہو اور تم درس دیتے ہو۔ درس کے معنی کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا، ماہیت و کنہ سے آگہی حاصل کرنا، تجزیہ اور بحث کے ذریعے اس کی رفعتوں تک پہنچنا، اس کی پنہائیوں میں اترنا، یہ درس کہا جاتا ہے۔ بہرکیف ہم بہت خوش ہیں اور بے حد مبارکباد پیش کر رہے ہیں آپ سب کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے، تو کل اگر اس نے حضرات صحابہ کرام کو پیدا کیا تھا دین کے لیے، تو آج ان کی امانت کی حفاظت کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی مالک نے بنایا ہے، وسیع صلاحیت رکھی ہے، ہم بھی آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے نصرت کے فیصلے ہوں گے اور کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور تقدیر الہی ہمارے لیے راہ کھولتی چلی جائے گی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کے حضور میں، آپ بھی دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک
ونسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.